الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ محترم بھائیو، قابل احترام بزرگوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہم کہتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ ریاضتوں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان ساری کی ساری حقیقتوں کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے وقت کو خصوصی طور پر قبولیت کا وقت قرار دیا ہے اور قیام اللیل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کچھ باتیں ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ کرواتی ہیں۔ اللہ اور بندے کا ایک کنیکشن ہے۔ وہ کنیکشن کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مغفرت میری طرف سے، معافی میری طرف سے، لیکن توبہ وہ بندے کی طرف سے ہے۔ عطا کرنا میری طرف سے ہے، لیکن مانگنا بندے کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کائنات کے اندر صرف ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے، وہ ہمارے رب کی ہستی ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، اور اس آیت کے اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ بظاہر ایک بے جوڑ سی آیت نظر آتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، اس آیت کے بعد بھی رمضان کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ اپنی پکار سے مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ آیت اس بات کا درس دے رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ایسے تو ساری زندگی اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر اگر کوئی بیمار ہے تو وہ آئے، اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ طبیب حقیقی ہے، اللہ ایک ایسی ذات ہے جو لا علاج بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے شفا نہیں مل رہی تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ نے برس ہا برس تک ان کو بیماری میں مبتلا رکھا،
لیکن اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جب وہ صبر کرتے رہے، اپنی بیماری سے اللہ کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اپنے سے سابقہ انبیاء کا کسی کا واسطہ نہیں دیا، بلکہ اللہ سے براہ راست دعا مانگی، اللہ میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحم عطا کر دے۔ آسمان والے نے پھر اپنے اس پیغمبر کو شفا عطا کر دی۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، دعائیں سننے والا اللہ ہے، دعائیں قبول کرنے والا اللہ ہے، وہ اللہ سے دعا مانگے۔ کیا کوئی حضرت یونس سے زیادہ بھی پریشان ہو سکتا ہے کہ فنادا فی الظلمات؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اندھیروں میں ہم کو پکارا، راتوں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، پانی کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے جمع ہیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اگر ان ساری کی ساری پریشانیوں میں اگر کسی کو پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہاں پر جو حیران کن بات ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت یونس زمین کی سب سے زیادہ گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، پانی کی گہرائی میں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے، یقیناً اللہ کی قوت سماعت کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اور حضرت یونس زمین کی تہ میں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی پکار کو سنا بھی، قبول بھی کیا اور ان کو نجات بھی عطا کر دی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، جو پریشانیوں میں اللہ کو نہیں پکارتے، جو پریشانیوں میں اللہ کو نہیں پکارتے، حضرت یونس ہی کا تذکرہ اللہ نے سورۃ صافات کے اندر کیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتا، ہماری پاکیزگی کو بیان نہ کرتا، ہماری پاکی کو بیان نہ کرتا، اللہ پھر کیا ہوتا؟ اللہ پھر کیا ہونا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ آؤ مجھ کو پکارو۔ اگر اللہ کو پکارو گے تو اللہ جس طرح یونس کو پریشانیوں سے نجات عطا کرنے پر قادر ہے، وہ بہت زیادہ گہرائی میں تھا، اللہ نے اگر یونس کو نجات دے دی ہے تو تمہاری پریشانیاں تو اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا صرف یونس کے لیے خاص تھی، یا ہم بھی اگر یہ دعا مانگے تو یہ دعا قبول ہوگی اور اللہ ہم کو پریشانیوں سے نجات دے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قرآن کی پوری آیت نہیں پڑھی؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، جس طرح ہم نے یونس کو پریشانیوں سے نجات دی ہے، اسی طرح ہم مومنوں کو بھی پریشانیوں سے نجات عطا کریں گے۔ آئے تو صحیح، اللہ کی طرف پلٹے تو صحیح۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قرآن کی یہ جو آیت ہے ہم کو یہی درس دے رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو پکارو۔ وہ بے اولاد ہے، وہ حضرت ابراہیم کو دیکھ لے، حضرت زکریا کو دیکھ لے، بڑھاپے میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دعا کیسے مانگتے ہیں؟ دیکھیں حضرت زکریا کا جو اللہ نے منظر بیان کیا نا قرآن میں، وہ کہتا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میری ہڈیاں سست ہو چکی، اللہ میرے بال سفید ہو چکے، اللہ میری بیوی بانجھ ہو چکی، لیکن اللہ مجھے ایک وارث عطا کر دے۔ اپنی
کمزوریوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قوت پر یقین بھی ہے کہ اللہ اگر بے موسم پھل تو مریم کو پہنچا سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو اللہ نے پھر بیٹا تھا، اور بیٹا بھی کیسا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیٹا بھی یحییٰ کو، زکریا کو وہ عطا کیا کہ جس کا نام اللہ نے آسمانوں سے تجویز کر کے بھیجا، یحییٰ نام اس کا رکھا، اور کائنات میں اس سے پہلے حضرت یحییٰ نام کا کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑھاپے میں اللہ کی تمام تر قوتوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ سنتا۔ اور کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو پیغمبر تھے، یہ تو نبی تھے، ان کی قبول تو اللہ نے کرنی کر رہی تھی، ساڑھی اللہ کتنے سندا، ساڑھی اللہ کتنے قبول کردا۔ یہ گلے شکوے آج لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ اللہ کی قسم، مجھے ایک بندہ ملا، وہ کہندا آپ صاحب جنیاں قبولیت دیاں کڑیاں سنیاں سی سارے جی دعا مانگ کے ویکھ لی، اللہ ساڑھی تے سندا ہی نہیں، پتہ نہیں کنہاں نوں سنی جاندا۔ میں نے کہا تیرے ورگے تے اللہ نے بالکل نہیں سننے، سنتا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے دعا بھی مانگنی ہے اور جلد بازی سے کام بھی نہیں لینا۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہر کام کا اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 80 سال 90 سال کی عمر میں بیٹا دینا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کوئی نہیں، جو دے دے گا اللہ ٹھیک ہے۔ نہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ جوانی کی ساری عمر اللہ سے بیٹا مانگتے ہوئے گزار دی، کیا اللہ نے پھر بیٹا دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ وقت وہ مقرر تھا، اللہ نے دے دیا۔ اللہ کسی کو بیٹا دینے کے لیے محتاج تو نہیں ہے نا کہ اللہ جوانی کا محتاج ہو، اللہ کسی کی صحت کا محتاج ہو، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے یہ باتیں اپنے ذہن سے نکالیں۔ اللہ ساڑی سنتا ہی نہیں، اللہ ساڑی قبول ہی نہیں کرتا، اسی بھوکے مرن دے اللہ لوکی پتہ نہیں کنہاں نوں دئی جاندا۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ بالکل۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اپنے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت پر ہمارا وہ کام ہوگا، لیکن اس سے پہلے تک ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، پنجابی کی مثال، اور نے کیا اللہ دا بوا کھڑکاؤندے ہی رہو، اللہ دی کنڈی کھڑکاؤندے رہو، کتے تے بوا کھلے گا ہی نا، وہ کھل تو جائے گا نا۔ اس لیے اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جہاں رکھے خوش رہو۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے۔ اسی آخری عشرے نہ کی کرنا ہے، میچ کھیلنا شروع کرتے۔ ہم نے رمضان کے مہینے کو کھیلوں کا مہینہ سمجھ لیا، ہم نے رمضان کے مہینے کو تماشوں کا مہینہ سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کیا کرتے تھے؟ استیقظ اہلہ، اپنی کمر کو کس لیتے اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کیا کرتے کہ اٹھو رمضان جانے والا ہے، اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو سمیٹ لو۔ اسی ساری شاپنگ آخری عشرے کرنی ہے جا کے۔ کیا یہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کرکٹ کھیل کر اپنی بخشش نہ کروا سکیں، ہم رمضان کے آخری عشرے کو شاپنگ کی نظر کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکیں؟ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، آئیں رمضان کے اس مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جو چند دن باقی ہیں اپنی بخشش کروائیں، اور اس آخری عشرے میں اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔